حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک یتیم بچہ تھا۔ اس کا نام عبداللہ تھا۔ چاچا نے پرورش کی تھی اس کی۔ جب وہ جوان ہوا تو چاچا نے اس کو اونٹ، بکریاں، غلام دے کر اس کو مالدار بنا دیا۔ تو عبداللہ نے اسلام کے متعلق بہت کچھ سنا ہوا تھا اور اس کے دل میں اسلام کا ایک جذبہ پیدا ہوا، لیکن وہ اپنے چچا سے اس قدر ڈرتا تھا کہ اسلام کو ظاہر نہیں کر پا رہا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کر دیا تو عبداللہ نے چچا سے کہا کہ پیارے چچا، مجھے برسوں سے انتظار ہے کہ کب آپ اسلام میں آئیں گے، کب آپ مسلمان ہو جائیں گے، لیکن آپ کا حال وہی پہلے جیسا ہے، بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ میں اپنی عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ چچا نے جواب دیا کہ دیکھ، اگر تو محمد کا دین قبول کرنا چاہتا ہے تو میں تم سے سب کچھ چھین لوں گا، تمہارے غلام، بکریاں، اونٹ، یہاں تک کہ تمہارے کپڑے بھی تم سے چھین لوں گا۔ عبداللہ نے جواب دیا کہ چچا جان، میں مسلمان ضرور بنوں گا اور محمد کا اتباع قبول کروں گا۔ میں شرک سے، بت پرستی سے تنگ آ چکا ہوں۔ اب جو آپ کی مرضی ہے کر دیجیے گا۔ میرے قبضے میں جو کچھ ہے، غلام ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، یہاں تک میرے کپڑے بھی آپ لے لیجیے۔ اس لیے میں جانتا ہوں کہ ان چیزوں کو آخر میں ایک روز ہمیں دنیا میں چھوڑ کر جانا ہے، اس لیے سچے دین کو قبول کرنا ہے۔ عبداللہ نے کہہ کر سارے غلام، بکریاں، اونٹ، یہاں تک کہ کپڑے بھی اتار دیے اور ماں کے پاس گیا۔ ماں دیکھ کر حیران ہوئی کہ بیٹا کیا ہوا؟ عبداللہ نے کہا، اماں جان، میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، نبی کریم کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، آپ مہربانی کر کے مجھے کپڑے دے دیجیے۔ ماں کے پاس کپڑے نہیں تھے۔ ماں نے ایک کمبل پکڑا اور عبداللہ سے کہا، میرے پاس تو کپڑے نہیں، یہ کمبل اپنے اوپر اوڑھ لو۔ تو اس عبداللہ نے اپنے اوپر کمبل اوڑھ لیا اور مدینے کی طرف روانہ ہو گیا اور صبح صبح مسجد نبوی میں پہنچ گیا اور مسجد سے تکیا لگا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد پہنچے، اسے دیکھ کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا، میرا نام عبداللہ ہے، مسافر ہوں اور بہت مشکلوں سے یہاں پہنچا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا نام عبداللہ ہے، تم ہمارے قریب ہی ٹھہرو اور مسجد میں رہا کرو۔ عبداللہ صاحب صفہ میں شامل ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سیکھتا اور دن بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم سیکھتا، قرآن پڑھتا، ذکر کرتا۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے کہا کہ لوگ تو نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ لڑکا اس قدر بلند آواز سے ذکر کر رہا ہے کہ دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اسے کچھ نہ کہو، یہ تو خدا اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ آیا ہے۔ ایک دن عبداللہ کے سامنے غزوہ تبوک کی تیاری ہونے لگی تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، دعا فرما دیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، کسی درخت کا چھلکا اتار کے لاؤ۔ عبداللہ لے کر آئے۔ نبی کریم نے وہ چھلکا اس کے بازو پر باندھا اور زبان مبارک سے فرمایا کہ اے میرے اللہ، میں کفار پر اس بچے کا خون حرام کرتا ہوں۔ عبداللہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو شہادت کی موت چاہتا ہوں،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत जुमला फरमाया। कहा, ए अब्दुल्ला, जब तुम अल्लाह के रास्ते में निकलोगे, अगर तुम बुखार की वजह से भी मर जाओगे, किसी भी वजह से मर जाओगे, तो तुम शहीद कहलाओगे। खुदा की शान देखें। तबूक पहुंचकर यही हुआ कि अब्दुल्ला पर बुखार चढ़ा और इसका इंतकाल हो गया। एक सहाबी फरमाने लगे कि मैं अब्दुल्ला की दफन होने की कैफियत बताता हूँ कि हजरत बिलाल के हाथ में चिराग था। हजरत अबू बकर और उमर उनकी लाश को कब्र में रख रहे थे। हजरत अबू बकर और उमर से फरमाने लगे, अपने भाई को मुझसे करीब करो। नबी करीम ने कब्र में ईंटें भी अपने हाथ से रखी और फरमाया, ए अल्लाह, मैं इस अब्दुल्ला से राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं कि काश इस कब्र में मैं दफन होता। हजूर मेरे लिए ये इरशाद फरमाते, सुभान अल्लाह।